ایگزیکٹو ہیں نیشنل فرنیچر کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے امن کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان حکومت اور ہماری پاک آرمی کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں بالکل امن ہو جائے۔ پچھلے 2-3 دنوں سے دہشت گردی کی ایک لہر سی دوڑی ہوئی ہے، اور ساتھ ہمارے الیکشن 25 جولائی کو بھی بہت قریب ہیں، 9 دن سارے جو ہیں ٹوٹلی باقی بچے ہیں، اور ساتھ سی پیک کے حوالے سے کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے خاص طور پہ انکم ٹیکس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں اور نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ یاسر مشتاق صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں سر۔ سب سے ہمارا مین ایشو پاکستان میں پچھلے کچھ 4-5 سال سے یہی، خاص طور پہ جب سے APS میں حملہ ہوا، دہشت گردی تو پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن ہمارے رئیس شریف صاحب نے وہاں سے اسٹیپ اٹھایا اور الحمدللہ اس کے بعد ورلڈ رپورٹ کے مطابق کہ 75% کمی آئی، لیکن پچھلے 3-4 دنوں سے دوبارہ اس میں دہشت گردی کی ایک لہر سی دوڑی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی کراچی میں اور ادرس جو صوبے ہیں ہمارے، خیبر پختونخوا ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، اس میں ابھی تک وہ والی جس طرح پنجاب میں ایک امن پیدا ہو گیا وہ والا نہیں ہے، لیکن وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ اس کو ٹوٹلی ختم کرنے کے لیے یہ کہ ناسور جو ہے ہمارے ملک سے چلا جائے، کیونکہ اس نے ہماری معاشیت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ پاک آرمی کو اور آنے والی حکومت کو جو کہ 25 جولائی کے بعد بنے گی؟ سر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بنے گی، پہلی بات تو یہ۔ سیکنڈ تھنگ کہ آرمی جو کام کر رہی ہے وہ آئی تھنک انف ہے۔ فردر اس کے وہ مور سیکیور ہوں جو ہمارے ایریاز ہیں بلوچستان کی طرف یا جو کوئٹہ کی طرف، اور جو نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ سب سے پہلے جو ہمارے قریبی ممالک ہے، چاہے انڈیا چاہے ایران ہے، واٹ ایور دا تھنگ ہے، چاہے جیسے بھی ہمارا ماضی رہا ہے، وہ ان کے ساتھ تھوڑا سا کولیبریشن بہتر کریں تاکہ ہمارا اگر بزنس ڈیلس یا فائدے سے جڑ جائیں گے تو ہماری یہ جو ٹیررزم میں بھی کم ہو جائے گا ہمارے۔ سر انڈیا کے ساتھ تو ہمارے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے۔ نہیں رہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ بالکل دوستی کر لیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے اس طرح کی کولیبریشن رکھیں، جیسے اکثر سیز فائر ہوتا رہتا ہے، آپ کی ٹریڈ آتی جاتی ہے، آپ کے جو یہاں کے مہمان ہیں وہاں جاتے ہیں، وہاں کے مہمان ان دنوں میں تو وہ بھی سر ختم ہو چکے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ اسٹارٹ کرنی چاہیے دوبارہ سے، وہ آپ کو اسٹارٹ کرنی چاہیے، اور اس کے برعکس جو آپ کی آرمی ہے، پاک آرمی ہے، وہ جو اپنے اس کے سیکٹرز ہیں جو اس سے کام ہے سر اس میں تو سب سے جو ہمارا مین ایشو ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے۔ ہاں، جب تک وہ حل نہیں ہوگا ہمارے تعلقات ویسے کے ویسے رہیں گے۔ وہ دیکھیں، وہ آپ کا 67 ایئر سے کوئی بھی حل نہیں کر پائے ابھی تک۔ 67 ایئر سے بہت سے لوگ آ رہے ہیں اور بات چیت کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہیں اقوام متحدہ سلامتی کونسل یہ وہ سب میں آپ کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا وہ آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ انڈیا کی ہمدردی ہے کہ وہ نہیں اس پہ مان رہے یا وہ بات نہیں کر رہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آپ اس مسئلے کو کہ نا جنگ کے تھرو حل ہونا، تو یہ نہیں ہونے والا۔ آپ نے اس کو ہمارے لیے تو اس وقت سب سے مین مسئلہ پانی ہے، اگر جنگ بھی ہوتی ہے تو وہ پانی پہ ہی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے حالات ہیں کہ 67 ایئرز میں کسی نے بھی ڈیم نہیں بنایا تھا، اور جو ہیں ڈائمنڈ کی ٹربائنس بھی آپ کے کام نہیں کر رہی، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، منگلہ پہ بند ہے ٹربائنس، ہاں تو ٹائم پہ ٹربائنس بند ہے۔ نئے ڈیم کے لیے آپ کو چندہ چاہیے، مطلب ہمارے ملک میں ہر اچھا کام چندے سے ہوتا ہے، جیسے عمران صاحب کا ہاسپٹل ہے وہ چندے سے بنا، ابو نیاز کو بنایا وہ چندے سے بنایا، تو ہمارے ملک میں جو بھی کوئی اچھا کام کرنا پڑے وہ چندے سے ہوتا ہے۔ لیکن چیریٹی میں تو ہمارا دنیا میں پاکستان بہت ملک چیریٹی میں وہی کہہ رہا ہوں، چیریٹی دے لیں گے بیچ، شاید دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا، شاید دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی اپنے ملک کے لیے میرا نہیں خیال کوئی اتنا پے کر رہا ہے، انلیس جو نیوز آ رہی ہیں کہ پاکستان کے آفیشلز نے جو جج صاحبان ہیں، جو آرمی کے لوگ ہیں جنہوں نے پے کیا، اور PIA کے جو اسٹاف انہوں نے پے کیا، یہ لوگ پے کر رہے ہیں۔ سر آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ بڑا اچھا ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، اس حوالے سے کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، کیوں کالا باغ ڈیم کے علاوہ ان کو کوئی ڈیم بنانے کا خیال نہیں ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ پتہ کیا بات ہے بیسیکلی، کیا ہم قرضہ لے کے باقی چیزیں تو پوری کر رہے ہیں جو کہ فضول ہیں، خاص طور پہ دیکھیں لاہور میں اورنج ٹرین، ٹھیک ہے، یہ ایک فضول ہے، میٹرو بن گئی، چلو ضروریات ایک پوری ہو گئی، یہی فنڈنگ اگر ڈیم پہ چلی جاتی تو کیا اچھا نہیں تھا؟ اگر دیکھا جائے نا تو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ پاکستان غریب ملک ہے، یا تو نا کہ آپ کا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتے ہیں آپ، یہاں تو ہو کہ آپ ترقی یافتہ ہیں تو آپ ٹرامس اور میٹروز پہ جائیں،
آپ کسی کو دیکھ کے اپنا آپ تباہ کریں گے تو آپ کا اپنا قصور ہے. جی سیکنڈ تھنگ جو آپ نے پوچھی ہے کہ کسی اور ڈیم کا خیال نہیں آیا. ہمارے ملک میں شروع سے لے کے اب تک ویژن کی کمی ہے، اور یہ شاید اس لیے بھی ہے کہ لوگوں کو ایک طرف لگا کے لوگ اپنے مفاد اکٹھے کرتے ہیں سارے. اور بندہ اپنے سنوارنے کے لیے لگا میرا ہوگا، ذاتی حال ہے، کسی کا کوئی خیال نہیں خاص طور پہ. میرا ذاتی حال ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں. پھر یہ نعرہ لگ رہا ہے ووٹ کو عزت ہو. نہیں وہ دیکھیں، وہ آپ کو جس دن قائد اعظم آئے تھے، قائد اعظم کی زندگی میں لوگوں نے کرپشن کرنا شروع کر دی تھی. تو جب سے آپ کا پاکستان بنا، میرا یہاں کبھی کس نے بھی ووٹ کو عزت دی ہوگی. آپ اپنے جو اچھے لیڈرز ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے کچھ بھی آپ کے لیے بہتر کیا ہے. ایوب خان ہے یا جنرل ضیاء تھا یا بھٹو تھا، مشرف جس نے بھی اچھا کیا ہے وہ آپ کے لیے بعد میں ویلن رہا ہے. مشرف کے دور میں دیکھ لیں، آپ کی اسٹیبلٹی تھی، لوگ فارن کرنسی آئی تھی، فارن انویسٹر آیا تھا، لیکن بزنس تو اچھا تھا. ہاں مشرف کا کا ڈالر اوپر نہیں گیا تھا، لوگ ٹھیک تھے. پیٹرول کی قیمتیں خاص حد تک تھی. ابھی آپ دیکھیں عام بندے کا بارے میں دیکھیں جینا مشکل ہے. سر انکم ٹیکس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم لوگ جو ٹیکس پے کرتے ہیں، کیا حکومت پاکستان ہمیں کوئی سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہے؟ نہیں کرتی. ادر کنٹری کی طرح آپ نہیں، ایسی غیر کوئی- ممالک میں ایسی جو بڑا کوئی- عرصہ گزار ایسی کے کوئی- آئے ایسی ہیں، کوئی وہاں سہولت آؤٹ پٹ ان پٹ کا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آؤٹ پٹ ہے، یہ ان پٹ ہے، اپنی عوام کو بتایا جاتا ہے. یہاں کوئی ایسا طریقہ کار بھی نہیں. نہیں، ایسی کوئی سہولت نہیں ہے، ایسی کوئی تو چیز پھر نہیں. لوگ اسی لیے تو ٹیکس نہیں دیتے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ کہاں لگا. ٹیکس پے بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ٹیکس پے نہیں کرتے. ہم سر ٹیکس پے اور نان ٹیکس پے ایک ہی صف میں ہاں، کھڑے یہ ہیں. بات ہے. کوئی سہولیات یہ نہیں، کم بات از ہے. کم ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، ان کے بچوں کے لیے کوئی بجلی کے بل میں بھئی آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں، اوپر سے وہی لگ کے تو پھر دوبارہ بھی آ رہے ہیں نا، وہ بھی تو آپ پے کر رہے ہیں کہہ نا. سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ٹیکس کا ریٹرن نہیں ہے. جی مطلب آپ کو کوئی بھی چیز جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، آپ کو ٹیکس ریٹرن کے مطابق، جیسے آپ کے پاس گھر نہیں رہا، کوئی فلڈ آ گیا، کہیں کچھ ہو گیا، آپ کے ساتھ کوئی مسائل ہو گیا، یا آپ نے اچانک باہر جانا پڑ گیا، کوئی ایسی چیز وہ آپ نہیں دیتے. اور ٹیکس پے کرنا چاہیے، لیکن مجھے ٹیکس پے کا نہیں مسئلہ، ٹیکس ریٹرن کا مسئلہ ہے کہ جو ٹیکس کے ادارے ہیں وہ اتنا ہو کہ وہ پے تو کریں واپس. وہ تو مور لگ جاتی ہے نا کہ آپ نے ٹیکس دینا ہے. نہیں، وہ دینا تو ہے، وہ تو زبردستی لیتے ہیں، لیکن ٹھیک سی ہے. پیک کے بارے سے کیا کہیں کہ گیم چینجر ثابت ہوگا؟ سر سی پیک اگر تو جس طرح پلان اگر اس طرح بنا، کوئی انوالومنٹ نہ ہو کسی کی، یا ہمارا کوئی ایسا بندہ نہ ہو گیا جو کھا لے کسی کو دوبارہ کسی کو، تو بہتر ہوگا. کیونکہ اس کی نگرانی تو آرمی کر رہی ہاں، ہے. نہیں اللہ کرے جی، اگر آدمی ہے تو کوئی شک نہیں، بہتر ہوگا. سر لاسٹ میں آنے والی حکومت چاہے کسی کی بنے، ہاں اس کو کیا میسج کنوے کرنا چاہتی ہے؟ سر صرف یہ کہ انفراسٹرکچر کو چھوڑ کے جو باقی معاملات ہیں ملک کے، جو ادارے ہیں، جو تعلیمی نظام ہے، جو سوشل پرابلمز ہیں ہمارے اندر، ان کے لیے تھوڑا سا بہتر کریں. لیکن باقی ہر کام انفراسٹرکچر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بنتا رہتا ہے، باقی کام آپ کرتے رہتے ہیں. یہ چیزیں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. آپ مورلی جو ہے نا اپنے قوم کو سپورٹ کریں تو مجھے زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے یاسر مشتاق صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ٹیکس کے حوالے سے کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کوئی سہولیات پرووائڈ نہیں کرتی، بس ٹیکس ہی دیتے رہتے ہیں ہم جو ہے نا خاص طور پہ. اور آنے والی حکومت کو میسج ہے خاص طور پہ کہ صحت پہ، جتنے بھی باقی ادارے ہیں ان پہ ان کا خیال کیا جائے، غریب عوام کے لیے خیال کیا جائے. اگر ہم غریب عوام کے لیے خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی معاشی ترقی میں بھی فائدہ ہوگا، عوام خوشحال ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا. کیمرہ مین